الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اگر دنیا میں رہنے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر دنیا میں رہنے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق ڈالو پھر محمد کی غلامی کا. محمد کی غلامی دین شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین شرط اول ہے. اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. میرے واجب الاحترام معزز بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم سورۃ الفتح آیت نمبر 18 تلاوت کرنے کا اللہ رب العالمین نے توفیق دی، اور سورۃ اللیل آیت 17 سے 21 تک ان آیتوں کے مضامین، مفاہیم، جس طرح ہر جمعے پہ یہ عرض کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ جل جلالہ نے انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی دنیا سے چلے جانے تک یہ تمام کی تمام چیزیں، اس کا اصول، اس کا قانون، اس کا ضابطہ، اور یہاں تک کہ اس انسان کو یہاں اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جو قوانین اور ضوابطیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ جل جلالہ نے اس قرآن کریم کے اندر بتا دی، اور بتا دیا کہ انسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس دھوکے میں ڈال دیا گیا، تو نے اپنے بہت ہی باعزت اور کریم، رحیم، شفقت والے رب کو بھول کر کن کن کے ہتھ کنڈوں اور کن کن دھوکوں میں پھنس کر آپ نے اس دنیا کی زندگی کو اپنا دیا. وغرکم باللہ الغرور، اور مختلف قسم کے آیات اس پر دلیل ہے. لیکن یہ نقشہ اور یہ طریقہ پیارے پیغمبر
پیغمبر علیہ السلام کے جو 1,44,000 جانثار تھے، انہوں نے عملی طور پر اس کا پریکٹیکل کر کے انسانیت کو بتا دیا کہ اگر دنیا کے اندر جینا ہے تو جینے کا طریقہ یہ ہے، اور دنیا سے مر کے جانا ہے تو یوں مر کے جانا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب پیشگی ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر جب ہم مریں گے تو ہمیشہ کے لیے جیئیں گے، اور اگر ان کے طریقہ کاروں کو چھوڑ کر ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے مر جائیں گے، جو کہ اہل سنت والجماعت علماء حق کا یہ عقیدہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے جتنے بھی جانثار تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی سمجھا جائے کہ اللہ کے پاس اللہ کے رسول کو دینے کے لیے سب سے پہلا انسان حضرت ابوبکر سے اچھا نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو دیتے، پھر اس کے بعد عمر ابن خطاب سے اچھا نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو عطا کرتے، تیسرے نمبر پر خلیفہ ثالث خلیفہ سوم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا نہیں تھا کہ وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو دیتے، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر شیر خدا حیدر کرار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے اچھے نہیں تھے اللہ کے پاس کہ وہ اللہ کے رسول کے حوالے کرتے۔ تو سب سے پہلے جانثار، سب سے پہلے جو عشرہ مبشرہ کے اندر جن کا شمار ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق ہے، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان ابن عفان ہے، چوتھے نمبر پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ یہ عشرہ مبشرہ میں وہ لوگ ہیں جو کہ یہ 4 اولین میں شمار ہے، پھر ان کے بعد سعد، سعید، عبادہ، عبد الرحمن ابن عوف، باقی جو 6 صحابہ کرام ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر افسوس پر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو ہمیں پتہ ہے کہ وقت کے حکمران کون ہیں، ان کی کیا تاریخ ہے، وہ اس دنیا میں کیسے جی رہے ہیں، وہ اس دنیا کے اندر ہمیں کون سا طریقہ سکھا رہے ہیں، کیسی زندگی ہمیں میسر کرتے ہیں، یہ سب چیزوں کا ہمیں پتہ ہے۔ اور اس وقت کے کفار حکمران اور مسلمانان حکمران جتنے بھی تھے یہ چلتے آ رہے ہیں، یہ سب کا سب ہمیں پتہ ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہاں پر یہ ہے کہ مسلمان ہو کر، کلمہ پڑھ کر، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو کر، قرآن کو سینے سے لگا کر 24 گھنٹے قرآن کو گھروں میں محفوظ کر کے، ان سب چیزوں کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی مسلمان خلفاء کی نہ تاریخ کا ہمیں پتہ، نہ نام کا پتہ، نہ ان کے کردار کا پتہ، نہ ان کی گفتار کا پتہ، نہ ان کے اخلاق کا پتہ، اور نہ ہمیں یہ پتہ کہ اس کون سے نمبر کا خلیفہ ہے، یہ دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں کون سا پیغام دے کے گیا ہے۔ تو تیسرا خلیفہ 18 ذی الحج جس کا یوم شہادت ہے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر مختلف قسم کی آیتیں موجود ہیں، لیکن یہ وہ مظلوم شہید ہے، یہ وہ مظلوم شہید ہے۔ مختلف قسم کے شہداء اللہ کے دربار میں جائیں گے، کوئی شہید یہ گواہی دے گا کہ اللہ کہ مجھے تپتی ہوئے ریت پہ لٹا کر کلمہ حق کو بلند کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا تھا، وہ یہ گواہی دیں گے۔ کوئی تلوار کی گواہی دیں گے، کوئی نماز کی گواہی دیں گے، مختلف قسم کی شہادتیں دے کر مختلف قسم کی گواہیاں دیں گے، اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ لیکن 18 ذی الحج گزشتہ کل جو گزر گیا، اس دن کو اس مظلوم شہید کی شہادت ہے جو مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اللہ کے دربار میں یہ 30 پاروں والا قرآن کریم سینے سے لگا کر حاضر ہوں گے کہ اللہ
میں اس کلام اللہ کی تلاوت کر رہا تھا اور دوران تلاوت مجھے دشمنان اسلام نے شہید کر دیا تھا۔ کون سا عثمان؟ جس عثمان کو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک بیٹی نکاح میں دی، وہ دنیا سے چلی گئی، کچھ عرصے کے بعد دوسری بیٹی دی، وہ دنیا سے چلی گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک روایت میں آتا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی، ایک کے بعد دوسری میں حضرت عثمان ابن عفان کی نکاح میں کرتا۔ کون سا عثمان؟ عید والے دن میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام گھر سے واپس تشریف فرما، جب عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، اماں عائشہ سے پوچھتے، اماں خدیجۃ الکبریٰ، جتنے بھی ازواج مطہرات ہیں، اپنی کسی ایک زوجہ محترمہ سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہے۔ وہ پیغمبر علیہ السلام جس کے لیے اللہ نے یہ فقر اختیاری دیا، مجبوری کے طور پر یہ محتاجی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھ دیتے، یہ ساری چیزیں اختیاری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہے، تو جواب ملا کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ سے واپس تشریف لا رہے ہیں تو دیکھا گھر غلے سے بھرا ہوا ہے اور غرباء پہ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ پوچھا یہ اتنا کس نے لایا؟ فرمایا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے اونٹ لاد کر کے لا کر ادھر یہ غلہ چھوڑ کے چلے گئے اللہ کے رسول کے گھر۔ اور جس نے حضرت علی کی شادی کے اندر سارا تعاون کیا، لیکن دشمنان اسلام ہمیں صرف یہ بتا رہے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ ابو بکر، عمر، عثمان، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب فرما دیا کہ یہ ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، تو دشمنان اسلام کو پھر اس پہ کیا مرچیں لگتی ہے کہ یہ تین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان کے بارے میں جو یہ عقیدہ رکھے کہ یہ جہنمی ہے، تو انہیں ہم کس نگاہ اور کس زبان سے مسلمان کہہ سکتے ہیں جن کے لیے قرآن کی آیتیں موجود ہیں؟ اور جس دن پیارے پیغمبر علیہ السلام کے خصوصی داماد حضرت عثمان بن عفان، جن کے لیے بار بار جنت کی بشارت دے رہے ہیں، جنہوں نے بیر ممونہ کا کنواں خرید کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، وہ کنواں میٹھے پانی کا جس پر حضرت عثمان کو پھر وہاں کفار نے قبضہ لگا کر کے پانی نہ دیا، 40 دن تک محاصرے میں رکھا، پیاسا بھوکا، اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے ہیں۔ تلاوت کے دوران خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ آنکھ لگنے کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ فرمایا میرے پیارے عثمان، 2 راستے ہیں آپ کے پاس۔ ایک راستہ یہ ہے، حالت روزہ میں ہے، 40 دن کے بھوکے۔ ایک راستہ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ بد دعا کریں، میں اس پہ راضی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پہ راضی ہوں، آپ بد دعا کریں، یہ زمین ان کے لیے کھل جائے گی اور یہ جتنے کفار ہیں یہ آ کر اس میں ڈس کر ختم ہو جائیں گے۔ دوسرا راستہ آپ کے پاس یہ کہ آپ شہادت کا راستہ اختیار کریں اور مغرب کی افطاریہ کی جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ کریں۔ اب ان 2 راستوں میں آپ کس راستے کو اختیار کریں گے؟ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں شہادت کے راستے کو اختیار کرتا ہوں اور میں افطاریہ کر اللہ کے رسول کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ آنکھ کھلی، مختلف صحابہ کرام نے گھیراؤ بھی لگایا ہے حفاظت کے لیے، لیکن کفار کا غلبہ زیادہ تھا۔ وہاں گئے عبداللہ ابن سبا ملعون صنعانی، وہ گئے اندر جا کر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیا۔ وہ قرآن کی آیت پڑھ رہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جس کے ترجمہ بنتا ہے پس عن قریب
ان سب کے سے آپ کے لیے میرا رب کافی ہے۔ یہ آیت حضرت عثمان ابن عفان کی زبان پر ہے اور یہ سبائی ملعون وہاں پر وار کرتے ہیں، حضرت عثمان ابن عفان شہادت نوش کرتے ہیں، اور صرف شہادت نہیں، پھر اس کے بعد حضرت عثمان ابن عفان کے لاش مبارک کو کھینچ کر باہر کچرے کے ڈھیر پہ پھینکتے ہیں۔ تو اس وقت ان کی جو اہلیہ محترمہ تھی وہ حضرت نائلہ تھی، تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اس شخص کے ساتھ لگا ہے، شہید کر دیا، اتنا تو ظلم نہ کرو کہ باہر کھینچ کر اس کو آپ کوڑا کرکٹ کچرے کے ڈھیر پہ پھینکتے ہو۔ تو انہوں نے اس وقت جو ان کے ہاتھ میں ہتھیار تھا وہ بھی حضرت نائلہ کے منہ پہ مارا، ان کی بھی توہین اور بے حرمتی کی۔ تو یہ ایک سلسلہ وہاں سے چلتا آ رہا ہے، جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ان کے ماننے والوں کے مخالف سمت چل کر، قرآن اور حدیث کو نہ مان کر اس کے مخالف سمت چل کر دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک وہ ہے جو ان کے نام پر، کردار پر، ان کے عملی کردار پر، ان کے پریکٹیکل کردار پر اپنے جانوں کو 20,000 جانیں پیش کر کے بھی آج بھی وہ چوک چوراہے اور اپنے جلسوں کے اندر یہی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں۔ یہ دونوں تارے، دونوں لائنیں چلتی آ رہی ہیں اور تا قیامت یہ چلتی رہے گی۔ تو قرآن کریم کی یہ چند آیتیں جس کا ترجمہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ اس کا اتصال ہے۔ سب سے پہلی آیت جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پارے کے اندر تلاوت کر رہے ہیں، اور جس دوران شہید ہوئے مکہ مکرمہ میں، قرآن کریم کا وہ نسخہ آج بھی موجود ہے، اور موجود ہے حضرت عثمان بن عفان کا یہ خون بھی اس پر موجود ہے، اور وہ آیت ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسا کہ ایمان لے آئے تم سے مراد صحابہ کرام، فرمایا بِهِ، اسی کے ذریعے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس تحقیق انہوں نے ہدایت پالی۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر تم منہ موڑ لو گے پس یقیناً تم اسی اختلاف میں پڑے رہو گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس عن قریب ان سب مخلوق سے میرا رب عثمان ابن عفان کے لیے کافی ہے۔ اور یہاں پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کا خاص ترجمہ یہ بنے گا، پس ہر مخلوق کے لیے، ہر حاجت روا، ہر مشکل کشا، ہر مخلوق میں چاہے جتنے بھی پیر ہے، ولی ہے، جتنے بھی ہیں اللہ کے مخلوق میں، ساروں کے ساروں سے میرا رب ان سب سے، اس شہید مظلوم کے لیے، ہر مصیبت میں پنسنے والے، ہر حاجت کو اللہ سے مانگنے والے کے لیے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس عن قریب وہ اللہ ہر اس انسان کے لیے کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی ہے خوب سننے والا، خوب جاننے والا۔ اور سورہ فتح میں فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، بیت رضوان کا مشہور واقعہ جو آپ لوگ سنتے آ رہے ہیں۔ بیت رضوان کا واقعہ یہ بہت لمبا اور تفصیلی واقعہ ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی وجہ حضرت عثمان بن عفان تھی۔ اور پھر جب یہ ایک درخت کے نیچے بیعت ہو رہا ہے، حضرت عثمان بن عفان کے دفاع میں یہ بات ساری ہو رہی ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک ہاتھ دوسرے پہ، دوسرا تیسرے پہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ دے دیا کہ میرا ہاتھ حضرت عثمان بن عفان کی طرف سے ہو جائے۔ تو یہ بیعت رضوان جو ہے یہ اپنی جگہ پر ایک وقت مانگتے ہیں، لیکن اس کے بعد بعض مفسرین نے لکھا یہ جو 17 سے 21 تک سورۃ اللیل کی آیتیں ہیں، بعض نے لکھا ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، بعض نے لکھے یہ حضرت عثمان بن عفان کے لیے۔ وہ آیتیں کیا ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور عن قریب بچا لیا جائے گا اسے نہایت پرہیزگار۔ ان سے زیادہ صحابہ کرام سے زیادہ پرہیزگار اور کون ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا
الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ جو دیتا ہے مال کے وہ پاک ہو جائے، جو اپنا مال دیتا ہے کس کے ذریعے سے وہ پاک ہو جائے، کس سے پاک ہو جائے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، زکوٰۃ کے ذریعے سے مال پاک ہو جاتا ہے، صدقے کے ذریعے سے انسان اپنے مشکلات سے پاک ہو جاتا ہے۔ الصدقۃ رد البلاء، لیکن اس میں ریاکاری نہ ہو، کیوں؟ من تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے اس کے اندر بھی ریاکاری کی تو اس نے شرک کر دیا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور نہیں ہے کسی ایک کے لیے اس کے پاس کوئی نعمت جس کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو قربانیاں مال کے ذریعے سے دیے، جانوں کے ذریعے سے، عقیدے کے ذریعے سے، فرمایا کہ اس کا نعم البدل موجودہ دور تو دور کی بات ہے، قیامت تک کوئی نہیں آنے والا۔ اور فرمایا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، سوائے چاہنے کے لیے کہ اپنے رب کی رضا چاہو، بلند، اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بلند مرتبے والا، بلند مقام والا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقیناً وہ راضی ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس کے اندر چانٹی کرنے والا، اس کے اوپر تان و تشنیع کرنے والا، ان کے اوپر کردار کشی کرنے والا وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کس وجہ سے؟ کہ قرآن کریم نے ان کے لیے یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو جب اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا تو پھر یہ کسی بھی بندے کو اللہ نے اتھارٹی نہیں دی کہ آپ فلاں صحابی کے بارے میں یہ کہو یہ کہو۔ یہ جتنی بھی تاریخ ہیں، جتنی بھی مستند ہے، جتنی بھی بڑی تاریخیں ہیں، قرآن اور حدیث کے بارے میں تاریخ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم کوئی بات لیں گے، چاہے عقیدے کی ہو، نظریے کی ہو، وہ قرآن سے، اس کے بعد اگر لیں گے تو پھر حدیث سے، اور حدیث میں بھی سے ہر حدیث میں نہیں جس کے اندر ہر مشکوک قسم کا بندہ آ جائے، بلکہ وہ حدیث جو بالکل متواتر ہو اور صحیحین کے اندر، صحیح معنوں کے اندر موجود ہو۔ ہم اگر کوئی دکان سے کوئی چیز خریدتے ہیں، اس کو ٹٹولتے ہیں، اس کا پتہ کرتے ہیں، یہ جلین ہو، نوٹ دیتے ہوئے لیتے ہوئے سب چیز ہو، لیکن جب بات قرآن حدیث کی آتی ہے تو بس یہ بندہ میڈیا پہ آتا ہے، یہ آتا ہے، وہ آتا ہے، ہم اس کی اس لیے مان لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن اور حدیث سے یہ بات کرتا بھی ہے یا نہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سمجھ کر اسے پوری دنیا میں پھیلانے